وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب آ گئے ہمارے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، ہم نے تفسیروں میں دیکھا ہے کہ حضرت باغبانی کرتے تھے، کھیت میں بیٹھے تھے، فرشتے وہی آئے تو آپ نے چاہا کہ ادھر ہی خاطر مدارات ہو، گھر نہ جائے۔ فرشتوں نے کہا نہیں، گھر جائیں۔ حضرت کو خوف تھا کہ بہت خوبصورت نوجوان ہے اور قوم بد چلن اور بد فعل ہے، کئی مہمانان گرامی کی بے عزتی نہ ہو جائے۔ جس وقت آئے ہمارے فرشتے حضرت لوط کے پاس، سیء بہم، غمگین ہو گئے ان کے آنے سے، وضاق بہم ذرعا، اور تنگ ہو گیا ان کے آنے سے حضرت کا سینہ۔ وقال ھذا یوم عصیب، فرمائے یہ دن بہت غم کا ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ غم کا دن لمبا ہوتا ہے۔ توبہ توبہ، جس گھر میں جنازہ پڑا ہو ان کا ٹائم گزرتا ہی نہیں۔ توبہ، یا اللہ حفاظت فرما۔ وجاءہ قومہ، آئی ان کی قوم، یہرعون الیہ، دوڑے لگا رہے تھے، ومن قبل كانوا يعملون السیئات، اور اس سے پہلے وہ برے کام کرتے تھے، پہلے سے عادی تھے۔ قال یا قوم، حضرت نے فرمایا اے لوگو، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، قوم کی عورتیں، وہ پیغمبر کی روحانی بیٹیاں ہیں، یہ جو تمہاری بیویاں ہیں یہ میری بیٹیاں، وہ کافی ہے اس کام کے لیے۔ اور اگر حضرت نے کہا کہ میری بیٹیوں سے نکاح کرو تو ان کو شرمانے کے لیے کہا کہ بغیر تو مہمان پر ہاتھ ڈالنا یہ میزبان کی بے عزتی سے بڑھ کر ہے، میری بیٹیاں ہیں، نکاح کر لو۔ ہن اطہر لکم، وہ پاک ہو جائے گی تمہارے لیے، کیونکہ عورت کے ساتھ نکاح کی گنجائش ہے، لیکن لڑکے کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا۔ یہ امریکہ اور برطانیہ اور اب تو ہندوستان بھی، پولینڈ اور یہ سارے کفر غلاظت کے ملک، ان میں ناکارہ انسانیت سوز قوانین پاس ہو رہے ہیں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، مت رسوا کرو مجھے مہمانوں کے سامنے۔ الیس منکم رجل رشید، نہیں ہے تم میں کوئی اچھا آدمی جو میری بات سن لے۔ قالوا، کہنے لگے، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، آپ کو پتہ ہے نہیں ہے ہمارا آپ کی بیٹیوں سے کوئی واسطہ، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور آپ جانتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ قال، حضرت نے فرمایا، لو ان لی بکم قوہ، کاش کہ ہوتی میرے پاس تمہارے خلاف طاقت، او آوی الی رکن شدید، یا میں پناہ لے سکتا کسی مضبوط قلعے میں۔ حدیث شریف میں ہے حضرت لوط بہت غمگین ہو گئے، ورنہ بہت بڑی پناہ کی جگہ رب العزت ہے۔ قالوا یا لوط، فرشتوں نے کہے لوط، انا رسول ربک، بے شک ہم فرشتے ہیں آپ کے رب کے، لن یصلوا الیک، ہرگز آپ تک یہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ فاسر باہلک بقطع من اللیل، پس راتوں رات لے چلے اپنے گھر والوں کو رات کے بھی ایک حصے میں، یعنی رات شروع ہوتے فوراً یہاں سے نکلے۔ ولا یلتفت منکم احد، مڑ کے نہ دیکھے تم میں کوئی بھی، الا امراتک، مگر آپ کی بیوی جو دیکھتی تھی ٹی وی۔ قوم کو اطلاع بھی اسے چغل خور نے دی تھی کہ آج ایسے لڑکے آئے کہ ایسے کبھی دیکھے نہیں ہوگا۔ توبہ، اور وہ قوم کے ساتھ برے اعمال میں شریک تھی۔ انہو مصیبہا ما اصابہم، بے شک اس کو پہنچنے والا ہے جو عذاب اس قوم پر آ رہا ہے۔ ان موعدہم الصبح، ان کے ساتھ عذاب کا وعدہ ہے صبح کے وقت۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں؟ چنانچہ صبح کا وقت ہو گیا، عذاب الہی شروع ہو گیا۔ یہ قوم مختلف طریقوں سے مہمانوں کو پکڑنے آئے تھے۔ سورۃ قمر میں ہے کہ یہ اندھے ہو گئے باقاعدہ، اور کہتے اس فعل کا آخری سزا یہ ہے کہ بینائی چلی جائے گی،
اور اس فعل کی جو مختلف مارے ہیں، منصب چھن جاتا ہے، عزت ذلت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ فلما جاء امرنا، جب آ گیا ہمارا فیصلہ، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے کر دیا ان کے اوپر کو نیچے، تہ و بالا کیا۔ عام مفسرین تو کہتے ہیں تہ و بالا کرنا، عالیہا سافلہ۔ مکان جب اکھڑ جائے تو چھت نیچے چلی جاتی ہے، دیواریں اوپر آ جاتی، لیکن مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے اور اس کی پشت پر آثار بھی ہے کہ حضرت جبریل نے اپنے پر میں صدوم اور یا ماموریوں کو اٹھایا، اوپر لے گئے۔ اسرائیلی روایات میں ہے کہ اس بستی کے مرغوں کی اذانیں آسمان والے سن رہے تھے، یا آسمان والوں وہ سن رہے تھے، اتنا اوپر لے گیا اور پھر پٹک دیا وہاں سے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور برسا دیا ان پر پتھر کنکروں کی طرح، مندود تہ در تہ، مسومتاً نشاندار، ہر بکھیل کا نام لکھا تھا، عند ربک، آپ کے رب کے ہاں سے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ سزائے ظالموں سے کچھ دور تو نہیں، جو بھی یہ بدفعلی کرے گا اس میں پھنس جائے گا۔